عزیز طلبہ، ہم بات کر رہے ہیں کردوا کا قاضی، اور سلسلہ گفتگو یہاں پہنچا کہ قاضی کے ملازم عبداللہ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس پورے شہر میں، پوری ریاست میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو زبیر کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دے، لیکن دوسری طرف حلاوہ جو ملازمہ ہے وہ عبداللہ کو اس بات پر ٹوکتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے لگا، آپ دیکھیے گا قاضی اس سزا پر عمل درآمد کروا دے۔ اب حلاوہ کی نیگیٹیوٹی اصل میں اس سچائی کی طرف لے جاتی ہے، اور عبداللہ کا وہ پولائٹنس اور اس کی وہ فینٹیسی، وہ حلاوہ کا تضاد ہے، اور اسی تضاد میں جو سننے والا شخص، جو پڑھنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو جو بیچ میں رکھتا ہے دونوں کے، تو یہی لطف والی بات ہے، یہیں پر وہ انجوائے کرتا ہے، یہی کہانی اس کے دل و دماغ میں اترتی ہے۔ اس کے بعد قاضی اپنے کمرے سے نکلتا ہے، وہ منظر نگاری میں سب سے خوبصورت منظر ہے جب قاضی کو اندر آتے دکھایا گیا، اور وہ بلاتا ہے کہ وہ 4 لوگ جو عدالت کے ہیں ان کو بلاؤ، اور جلاد کہاں ہے، نکارہ بجانے والا شخص کہاں ہے؟ تو عبداللہ قاضی کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ، وہ سب لوگ جا چکے ہیں، آپ کی اس بات پر عمل درآمد کرنے سے پہلے انہوں نے یہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ پھر وہ ان 4 لوگوں کو بلاتا ہے جن کی مدد سے اس نے وہ فیصلے پر عمل درآمد کروا، وہ قاضی کے ساتھی ہیں، یعنی اس فیصلے۔ اس وقت عبداللہ اور قاضی کی ایک لمحے کی گفتگو جو ہے ایک جگہ پر، وہاں میں ذاتی طور پر یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ عبداللہ کسی حد تک اپنی حد سے گزرتا ہے جب وہ قاضی کو ظالم تک کہہ دیتا ہے۔ تو ایک ملازم کی یہ جرت ممکن نہیں کہ جو قاضی اپنے بیٹے کو معاف نہ کرے، وہ ملازم سے یہ سن لے کہ میں ظالم ہوں۔ یہاں میرے خیال کے مطابق کہانی میں تھوڑا سا جھول ہے، اور اس جھول کو پھر اس نے کور اس طرح کیا مصنف نے، بہت بڑا نام ہے امتیاز علی تاج، اردو ڈرامے کی اساس کا نام امتیاز علی تاج ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے ڈرامہ لکھا، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ دکھایا جاتا ہے کہ قاضی کیسے اپنے محل سے باہر نکل کر پھانسی گھاٹ کی طرف جاتا ہے، مخلوق وہاں جمع ہوئی ہے، سارا شہر امن آیا ہے، لوگ یہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں کہ کیا اس پر ہو، اور پھر مصنف قاضی کے ہاتھوں سے عبداللہ زبیر کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ لیکن اس میں بھی مصنف نے بہت خوبصورتی دکھائی ہے، ایک دفعہ عوام کا شور بلند ہوتا، پھر اچانک خاموشی ہو جاتی ہے۔ شور بلند ہونے سے مراد عوام پریشان ہوئے، خاموشی ہونے سے مراد ڈر گئے۔ تو یہاں 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کا پیپر کے حوالے سے ایک ٹپ دینے کے لیے۔ ایک بات تو یہ کہ کہانی 2 کرداروں کی گفتگو سے سمجھائی جا رہی ہے، قتل کیسے ہوا، کون ہوا، کس نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، ایک شخص پھانسی کو کہ اپنا سزا پر عمل درآمد کیسے کرتا ہے، اور یہ بتائے بغیر کہ اس نے پھانسی پر چڑھا دیا، وہ گفتگو سے ظاہر کرتا ہے۔ اس سے اگلی بات، کرداروں کی اہمیت، مکالموں کی اہمیت، حلاوہ کے مکالمے اہم ہے، عبداللہ کے مکالمے اہم ہے، قاضی اور عبداللہ کا مکالمہ بہت اہم ہے۔ پھر قاضی جب وہاں باہر جاتا ہے، زبیر اپنے باپ کے ہاتھ چومتا ہے پھانسی چڑھنے سے پہلے، وہ ایک جذباتی منظر ہے۔ تو ہر جگہ پر امتیاز علی تاج ہمیں جذباتیت، مکالمہ نویسی، منظر نگاری، کردار نگاری میں اپنی عروج پر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ محل سرا میں، قاضی کے گھر میں
بتیوں کا، شمعدانوں کا جلنا، پھر بتیوں کا گل ہونا، پھر صبح کی روشنی، یہ سارے وہ مناظر ہیں جو ڈرامے کو خوب سے خوب تر بناتے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ کہانی دلچسپ کیسے بنی، کردار نگاری کی اہمیت کیا ہے، عبداللہ اور حلاوہ کے کرداروں گفتگو کے مکالمے کیسے ہیں، اور منظر نگاری میں امتیاز علی تاج کس حد سے گزر جاتا ہے۔